They are seeing everything. You can't hide this. You can't hide this. بے شک تو آپ وائک آؤٹ کر دیں, وائی فائی بند کر دیں, بے شک آپ ویڈیو بند. کشمیری اتنا جینیس ہے کہ اپنی فلم جو ہے وہ دنیا کے وہ سمبابا تک پہنچا دیتا ہے. وہ آپ کا کون سا آخری بارڈر لگتا ہے, آسام تک پہنچا دیتا ہے. سو کشمیری از اے سچ اے جینیس اینڈ اے کمیٹڈ نیشن کہ اگر پاکستان کی صورتحال جو بھی ہو وہ اپنی آزادی کو ایک دن حاصل کر کے رہے گی. سر چین آپ کا ایک دوست تھا, چین نے بھی پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف بیان دے دیا. میں پڑھ کے سناتا ہوں چائنیز فارن منسٹری کا بیان. China notes reports on the suicide terror attacks and is deeply shocked by the attack. We express deep condolences and sympathies to the injured and the bereaved families. We firmly oppose and strongly condemn all manners of terrorism. We hope relevant regional countries will cooperate to cope with the threat of terrorism and jointly uphold regional peace and stability. چین بھی آپ کو بتا رہا ہے شیخ رشید صاحب کی کاروائی کیجئے, حفیظ سعید پہ کاروائی کیجئے, مولانا مسعود اظہر پہ کاروائی کیجئے. عمران خان کے بھی دستخط کر دیں. میں آن دی بیہاف آف, دیکھیں نہ اس میں مولانا اظہر کا نام ہے, وہ کرے نا جو آپ جیسا پائے کا صحافی, آپ جیسا چوٹی کا انڈیا ٹوڈے اور آج تک اگر وہ بات کرے گا جس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے, اس چین کے سٹیٹمنٹ کے نیچے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کر دیں سائنڈ بائی عمران خان آلسو. آئی انڈورس دس ایز اے سینئر موسٹ پالیٹیشین آف دی پاکستان, ایز اے سینئر موسٹ پارلیمنٹرین آف دی کنٹری, اور ایز اے 8-time فیڈرل منسٹر ان پاکستان. نو بڈی ان دس ورلڈ. میرے دستخط بھی اس چین کے بیان کے ساتھ کر دو, شیخ رشید احمد. عمران خان کے بھی کر دو, عمران خان. دس از اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. کیا ہے اس میں؟ وی کنڈیم, چائنا کنڈیم, عمران خان کنڈیم, شیخ رشید کنڈیم. واٹس ہارم ان اٹ؟ جس کو آپ اپنے فیور, دونوں تینوں چیزیں جو آپ نے اپنی فیور میں پیش کی ہیں مجھے تو آپ کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دی. شیخ رشید آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم جہاں کہیں ہے اس کو تفتیش کی جائے. عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تحقیق کرو, تفتیش کرو, ہم ملزموں کو چھوڑیں گے نہیں اگر یہ پاکستان سے لانچ ہوئے ہیں تو. اگر آپ کا اپنا کشمیر سری نگر جل رہا ہوگا تو یہ آگ میں فائر بریگیڈ کا کام بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ماریں کشمیری کو آپ, جلائیں کشمیری کو آپ, آگ اور خون سے آپ کھیلیں, حویلی اس کے ساتھ آپ جو ہے ہولی کھیلیں کشمیریوں کے ساتھ, فائر بریگیڈ کا کام پاکستان کریں. ہاؤ دس از پاسبل؟ ہولی ان کے خون سے آپ کھیلیں اور توقع یہ رکھیں کہ پاکستان اس پہ اس کی آگ بجھائے گا. یہ آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کو نتیجہ ملے گا اور مل کے رہے گا. Sheikh Rashid, India is not the only country alleging that Pakistan is sponsoring terrorism. 3 countries in your neighborhood are all leveling the same charge. Iran accuses Pakistan of helping the terrorists who attacked the Iranian Revolutionary Guards on the 13th of February. The Afghan CEO, the Afghan president constantly attacking Pakistan, accusing Pakistan of destabilizing Afghanistan. India levels the same charge. آپ ہی کے نیتا ہیں فرحت اللہ بابر, انہوں نے کہا اگر 3 پڑوسی ملک سیم چارج لگا رہے ہیں تو پاکستان کو بھی آئینہ دیکھنا ہوگا کہ آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تینوں نیبرنگ کنٹریز آپ کے اوپر سیم ایلیگیشن لگاتے ہیں. شیخ رشید میں 6 تاریخ کو ایران جا رہا ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کا پیغام لے کے جاؤں گا اور ان کے گریٹ لیڈر سے بھی ملوں گا. اور ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں, ہماری دوستی دونوں کی ہمالیہ سے بلند ہے. چھوٹی موٹی ٹف ٹخ لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ملک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں. ایران پاکستان کی اہمیت سے واقف ہے, ہم ایران کی اہمیت سے واقف ہیں. اور افغانستان تو آپ دیکھیں نا, 50 لاکھ افغانی تو ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ یہ اٹ مٹکا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, ٹک ٹک, یہ 70 سال سے لگی آئی ہے. اور ہم جو ہیں کبھی اس کے فیورٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے وہاں بھی وہی پالیسی رکھی ہے جو آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کسی قسم سے پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی یا کوئی دہشت گرد لانچ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دہشت گرد پکڑ کے ان کو دیے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو مروایا ہے. پشاور میں سینکڑوں بچوں کو, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اتنے بچے شہید ہوئے ہوتے آپ تو بالکل پاکستان پہ چڑھائی کر دیتے اور آپ کا وہی اشر ہوتا کہ گاجر مولی کی طرح آپ کٹ جاتے, نیست و نابود ہو جاتے.
کیونکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ 77 کا دور نہیں ہے. اٹس اے نیو پاکستان. We have no option. We want to live in this world. We have no option. If somebody is going to attack on our territory, even surgical, small, big, medium, will destroy him. سر کافی میرے کو لگ رہا ہے پاکستان پریشان ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی, کافی ہلے ہوئے لگ رہے تھے, وہ بھی ڈرے ہوئے سے لگ رہے تھے. لگتا ہے ایک بار آپ کو میں مودی جی کا بیان سناتا ہوں, پھر آپ کا بیان بھی لوں گا, کیونکہ پرائم منسٹر انڈیا نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ بول لیجئے جو بولنا ہے, لیکن بات چیت کا ٹائم ختم. 1 منٹ آپ ہمارے پرائم منسٹر کا بیان سنیے, پھر میں آپ کا ری ایکشن لیتا ہوں. پھر میرا جواب بھی لیجئے گا, یہ نہ بھاگ جاؤ اس کا بیان سنا کے. کیونکہ پردھان منتری مودی نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ بات چیت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اب ایکشن کا ٹائم ہے. سنیے ہمارے پرائم منسٹر کو. سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کارروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو, स्थान کیا ہو, स्वरूप کیا ہو, وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. میں آتنکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی. بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. پاکستان بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی آتنکوادیوں کو اور آتنک کو پناہ دینے والوں کو. زندگی کی اتنی بڑی غلطی, ساری ہندوستان کی قوم پچھتائے گی کہ کس شخص کو اس نے منتخب کیا اور ساری ہندوستان کو صفحہ ہستی سے ختم کرا دیا. واگا سے لے کے آسام کے بارڈروں تک نیست و نابود کر دیں گے جو پاکستان کی طرف بڑھے گا, قدم بڑھائے گا یا میلی آنکھی سے دیکھے گا. یہ بھی نوٹ کر لینا آج میری بات. Sheikh Rashid, Pakistan has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. لیکن اب ہندوستان کو لگتا ہے کہ اس ٹیرر کے ٹیپ کو بند کرنے کا ٹائم آ گیا. Enough is enough. یہ لگاتار جو آپ کی ISI آرمی ہمارے ہاں آتنکوادی چھوڑتی رہتی ہے, اس پالیسی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایسی فیلنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اور یہی اجازت پرائم منسٹر مودی نے اپنی آرم فورسز کو دے دی. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. یہ اپنے دیش کو قبرستان نہ بناؤ. مودی سرکار ووٹوں کی بھوکی سرکار اپنے دیش میں وہ آگ جلانا چاہتی ہے جس میں سارا دیش جل جائے گا. ہم تو صلح, آتشی, دوستی, ہمدردی اور کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. دیکھ لیں, ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈرائیو فولشلی, یو ول بی پنشڈ اینڈ ہسٹری ول ریممبر دیٹ یو آسکڈ فار اٹ. سر آج تو پاکستان نے کیا تھا, ایک سبق تو ہم نے 2016 میں 2016 میں سرجیکل سٹرائک کر کے بھی کیا تھا. تب تو آپ کی آرمی کچھ کر نہیں پائی. شیخ رشید وہ تو ڈینائل میں ہی چلے گئے, اتنا ان کو خوف سونگ گیا کہ ڈینائل میں چلے گئے. ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا, دیکھیں ایک دفعہ میں کونسلر تھا, ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. میں جس کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتا ہوں اس کا نام ہے 62 اینڈ 60. یہ میں 40 سالوں سے یہاں منتخب ہو رہا ہوں. میرے ایک طرف آرمی کی کانسٹیچوئنسی ہے, GHQ ہے, دوسری طرف فارن آفس ہے. دونوں کے درمیان سے لال حویلی سے لال چوک سری نگر تک پیغام دینا چاہتا ہوں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو خود بھی اچھے ہمسائے کی طرح رہو, ہمیں بھی رہنے دو. خود بھی احساس کرو کہ ووٹیں آخری چیز نہیں ہوتی. اچھا سیاستدان جیتا اور ہارتا ہے, اچھا سیاستدان ساری قوم کو نہیں مروا دیتا. اقتدار کے بھوکوں میں ایسا اضافہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا امریکن انفلوئنس ایجنٹ آئے جو اپنی دھرتی کو نیست و نابود کرانے کے لیے وہ بلا وجہ ہمیں کہے کہ آ بیل مجھے مار. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جس طرح سے آپ دھمکی دے رہے ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان پچھلی دفعہ آدھا ہو گیا تھا. 1971 کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی, 93,000 آپ کے پرزنرز آف وار تھے. مجھے سب کچھ یاد ہے, بھولیے مت اس کو. مجھے سب کچھ یاد ہے, اور شاید ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے.
یہ سارا قرضہ اتار دیں گے. آئیں آپ پلیز کم آن. یہ سارا قرضہ سمیت سود کے ادا کریں گے. میرا وعدہ ہے آپ سے. سر پاکستان I've been 8-time federal minister. I'm promising you in the front of whole Indian nation کہ سارے قرضے اتار دیں گے آپ کے بما سود. اور دھرتی یاد رکھے گی کہ ایک شیخ رشید نے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سے پیغام دیا تھا کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان نہ بھی ہوگی داستانوں میں, ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. شیخ رشید ایک بار ذرا پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. کافی بینکرپٹ چل رہی ہے آپ کی اکانومی. عمران خان نے کیمپین میں کہا تھا کہ بالکل بھی نواز شریف غلطی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ٹوکرا لے کے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وائی ڈز ہی گو ود اے بیگنگ بول. خود پرائم منسٹر بنے, اب وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, کرسچن لاگارڈ سے مل رہے ہیں IMF میں. ذرا اپنی اکانومی کی حالت تو دیکھیے, انڈیا سے کمپیئر تو کیجیے. کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید آپ؟ دیکھیں اپنی اکانومی جو آپ نے شائننگ انڈیا رکھا ہے نا, اس کو بچا کے رکھیں. عمران خان تو دن رات محنت کر رہا ہے. وہ سعودی عرب جا رہا ہے, وہ دبئی جا رہا ہے, وہ ملائیشیا جا رہا ہے, وہ ٹرکی جا رہا ہے, کیونکہ 2 چوروں نے ہمیں لوٹا. اور وہ چور ایک آپ کا ٹاؤٹ تھا نواز شریف اور دوسرا ڈاکو تھا آصف زرداری. سو اب آپ پاکستانی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ قوم کے ہندو دت کو, آپ ہندو مذہب کو جب آپ اجاگر کرنے جا رہے ہیں, ہندوؤں کی ووٹیں لینے جا رہے ہیں, مسلمان مجبور تو ہے کہ شاید آپ کو ووٹ دے دے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر سے کئی پاکستان بن جائیں اور جہاں جو مسلمانوں کے علاقے ہوں. سر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کافی چنتا ہو رہی ہے انڈین الیکشن کی. اس کی آپ چنتا چھوڑ دیجئے. ہندوستان کی جنتا کو فیصلہ دینا ہے. بی جے پی کو جتانا ہے, ہرانا ہے, کانگریس کو جتانا ہے, کانگریس کو ہرانا ہے. اس لیے آپ اس کی چنتا نہ کیجئے رشید صاحب. میری آپ بات سننے نا, آپ کو ہماری اکانومی کی چنتا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ پڑھی لکھی قیادت آ جائے ہندوستان میں. یہی فرق ہے آپ کی قیادت میں اور عمران خان میں. آپ کا جو ہے وہ دھمکی امیز بیان دیتے ہیں کیونکہ الیکشن ہے. ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں میاں ٹھنڈی کھاؤ, گرم کھاؤ گے تو جل جاؤ گے, خود بھی جلو گے اور ساری ہندوستان کی قوم کو بھی جلواؤ گے. اور مذہب کو ایک حد تک استعمال کرو. مذہب جو ہے پہلی دفعہ ہندوستان کی تباہی اس لیے یہ ہوگی کہ RRS کا شوٹ آف جو ہے ہندو سوچ کے ساتھ ایک سیکولر تباہی کے بعد ایک ایسی قیادت بڑھ رہی ہے جو بالآخر اس ہندوستان کو تباہی پہ پہنچا کے رہے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. شیخ رشید آپ بات کرتے ہیں دوستی کی, دوستی کے پیغام کی, عمران خان میں وشواس کرے ہندوستان. آپ مجھے بتائیں, سچی بتائیں, ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی, آپ کے ملک کی, آپ کی آرمی کی, آپ کی سرکار کی, آپ حفیظ سعید کے خلاف, مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے وی آر سیریس اباؤٹ پیس, یہ لیجئے حفیظ سعید, یہ لیجئے مولانا مسعود اظہر, یہ مرڈرر ہیں. ابھی تو آپ نے خود سنا, آپ نے کہا یہ تو ہمارے فیور میں ہی جا رہا ہے بیان جنرل مشرف کا کہ مولانا مسعود اظہر نے اسی کو مارنے کی کوشش کی. تو آپ بولیے, یہ لیجئے پرائم منسٹر مودی, یہ لیجئے جنرل راوت, ہم نے آپ کو دیا حفیظ سعید. اب آئیے بات کرتے ہیں دوستی کی. دیکھیں ہم نے ان کو گرفتار کیا, آپ کے چرنوں میں تو نہیں حافظ سعید کو پیش کر سکتے کہ یہ بھگوان کی دیتا کی ارتا کے لیے آپ کے چرنوں میں پیش کرتے ہیں حافظ سعید کو. ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا جناب, سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا. آپ پاکستان میں جو ٹیرر فیکٹریز ہیں, جو آتنکوادی ہیں, جو آپ کے یہاں پہ کھلے عام گھومتے ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے. یہ تو بیسٹ آپشن ہے نا, یہ آپ کر لیں, پھر خوب کانفیڈنس ہے. مودی جی تو آئے تھے اپنی پرسنل کریڈیبلٹی کو داؤ پہ رکھتے ہوئے, وہ نواز شریف سے ملنے آئے تھے سر, وہ تو رائے ونڈ گئے تھے, لاہور گئے تھے. ہم تیار ہیں, آپ ہم سے بات چیت کریں. آپ بتائیں, وہ رائے ونڈ کسی اور چکر میں گئے تھے, پگڑی بدلانے گئے تھے. رائے ونڈ اگر مسئلہ حل کرنے جاتے, آپ بتائیں ہمیں, آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ, ایک اچھے پڑوسی اور ہمسائے کی حیثیت سے ہم سے بات چیت کریں. آپ وفا کریں, ہم وفا کریں گے. آپ دغا کریں گے, ہم دغا کریں گے. آپ جنگ کریں گے, ہم جنگ کریں گے. ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے ملیں گے. عمران خان نے کہا تھا آپ 1 قدم بڑھیں گے, ہم 2 قدم بڑھیں گے, بلکہ میں کہتا ہوں ہم 4 قدم بڑھیں گے. لیکن آپ ہمارا گڑھا کھودنا چاہیں تو ہم آپ کی کریں کرا کریں. سر میں ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں. 2004 کا یہ بیان ہے. ہم لوگوں کے پاس راول پنڈی کا ویزا نہیں تھا. میرا خیال ہے کافی ہو گیا, ایک شخص کافی ہو گیا. پھر آپ بیان دکھائیں گے, پھر میں جواب دوں گا.
सर आप ही का बयान है 2004 में आप हमें अपने साथ लाल हवेली लेके गए थे रावलपिंडी में, और वहाँ पे हमने आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने दोस्ती की, रिश्तों को बेहतर बनाने की बड़ी बड़ी बातें की थी। चलिए बाद में दिखाते हैं और देखें कि किस तरीके से, 1 मिनट लूंगा सर, आप ही का बयान। मैं तो अब भी कर रहा हूँ, मैं तो अब भी कर रहा हूँ। अपना वक्त आप जाया कर रहे हैं कि आप 1 कदम बढ़े, हम 4 कदम बढ़ते हैं। एवरी डे इज नॉट संडे माई डियर ब्रदर, माई डियर फ्रेंड। ब्रदर तो नहीं कहना चाहिए सर, मैं काश आपको डियर फ्रेंड कह सकता। अगर शेख रशीद आप हमें मौलाना मसूद अजहर, हफीज सईद दे दे तो शायद दोस्ती हो भी सके। आप 1 कदम की बात कर रहे हैं, कुछ तो कदम उठाइए। आतंकवादी दीजिए, दोस्ती होगी, क्यों नहीं होगी। आतंकवादियों को पनाह देंगे, फिर आप बोलेंगे कि दोस्ती कीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है शेख रशीद? हम भी आपको एक लिस्ट दे देते हैं जिन लोगों को आपने इस मुल्क में दहशतगर्दी के लिए भेजा, जिनको लॉन्च किया सारे बलूचिस्तान में, KPK में। मेरा ख्याल है आएँ और ठंडे दिल से सोचें और मसला कश्मीर पे बात करें। जिस तरह वाजपेयी और मुशर्रफ के दरमियान बात हुई थी, उस तरह मोदी और इमरान खान के दरमियान भी बात हो सकती है। I'm going to leave it over there. Sheikh Rashid, for joining us from Lahore. You've said what you had to. We've had our disagreements. We leave it to our viewers and everyone watching in India and Pakistan to make what they will of this. Sheikh Rashid, one of the most important voices of the Imran Khan government, one of the senior most ministers in his cabinet, a very influential Pakistani politician, joining us on India Today with his thoughts on the current situation between India and Pakistan. आज तक ने किया देश का नाम रोशन। 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बना YouTube डायमंड बटन जीतने वाला दुनिया का पहला न्यूज चैनल। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज ऐप है आज तक। पेश है अब बिल्कुल नए अंदाज में। पाएं हर बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट फटाफट अंदाज में, और हर खबर पर शॉर्ट अपडेट्स भी, कभी भी कहीं भी। देखें 4 टीवी न्यूज चैनल्स लाइव